السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نے کوشش کی تھی میں آج لانگ ایپیسوڈ دوں 1 گھنٹے کی، لیکن پھر بھی میں اتنا ہی لکھ پائی نماز پڑھنے کے بعد۔ اب چلیں انشاءاللہ پھر میں کل نہ آپ لوگوں کے لیے کوشش کروں گی لانگ ایپیسوڈ لکھوں، اور آج کی بھی ٹھیک ہی ہے نارمل، جس طرح باقی رائٹرز دیتی ہیں۔ تو آج یہ شکوہ نہ کیجیے گا۔ اور باقی میں نے کل کچھ کمنٹس دیکھے تھے، بیبی ہونے کا 1 منتھ میں پتہ نہیں چلتا، ٹوئنز بیبی کا، تو میں یہی کہوں گی یہ سب نارمل ہے۔ آج کل اللہ پاک کے کرشمے سے کسی کا 7 منتھ میں بیبی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر 7ویں منتھ میں ڈلیوری کر دیتی ہے، ان کے لیے یہ عام بات ہے، اور یہ ہو چکا ہے میری فیملی میں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں، میں ایسے ہی کچھ نہیں کہتی۔ لیکن بیبی بہت ویک ہوتا ہے جن کا 7 منتھ میں ہوتا ہے۔ بائی دا وے اس بات کو چھوڑتے ہیں، یہ ہماری ٹاپک کا نہیں ہے حصہ۔ چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے، از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 33۔ جبران پورے راستے محبت پاش گفتگو کرتے ماہم کو گھر لایا تھا۔ ماہم شرم سے نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی، جیسے ایک ماں اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچ کر ہوتی ہے۔ جبران کے تو اس وقت پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جبران کو بتایا تھا ان کی وائف 2 منتھ پریگننٹ ہے، مطلب وہ نکاح کے 2 سے 3 دن بعد ہی پریگننٹ ہو چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا ٹوئنز بیبی ہے۔ ماہم کا ہاتھ تھامے جبران اسے آہستہ آہستہ چلنے کے لیے کہنے لگا، جس پر ماہم نے گھور کر اسے دیکھا جیسے وہ نہیں چل سکتی ہو۔ سامنے ہی صوفے پر آسماء بیگم اور سکینہ بیگم بیٹھی تھی، ساتھ میں حویلی کے کچھ افراد بھی۔ آسماء بیگم کب سے دعائیں پڑھ رہی تھی، جب سے سکینہ بیگم نے انہیں بتایا جبران ماہم کو ہاسپٹل لے کر گیا ہے، اسے الٹیاں ہو رہی ہیں۔ تب سے حویلی میں خوشی کا ایک سماں تھا۔ اریبہ جو ان سب سے ناواقف تھی، جبران کو ماہم کا ہاتھ تھامے اندر آتے دیکھ اس کے تن بدن میں آگ سی لگی تھی۔ وہ تو اپنے لیے پانی لینے کچن جا رہی تھی، لیکن دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ اپنی جگہ ٹھٹک گئی تھی۔ آسماء بیگم آگے بڑھتی ماہم کو خوشی سے گلے لگا کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئی۔ جبران بھی سب کو سلام کرتا ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس وقت صرف گھر کی بڑی خواتین موجود تھی۔ جو ان میرڈ تھی وہ جبران ماہم کو دیکھتے اپنے اپنے کمروں میں جا چکی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میری بچی کیسی ہے؟ آسماء بیگم خوشی سے ماہم کا ماتھا چومتے بولی۔ مبارک ہو امی جان، آپ دادی بننے والی ہیں۔ جبران خوشی سے ساتھ میں لایا مٹھائی کا ڈبہ کھولتے بولا۔ ماہم مسکراتے نظریں جھکا گئی۔ اسے جبران کی غصے میں کہی بات یاد آئی تھی۔ تمہیں خوشی ہو نہ ہو، لیکن تمہارے کوکھ میں میرا بچہ ہی جنم لے گا۔ ماہم کو آج یقین ہو گیا تھا، جبران شاہ اپنی بات کا پکا ہے، جو کہتا ہے کر کے چھوڑتا ہے۔ اریبہ صدمے کی کیفیت میں ساری کارروائی سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سمجھ آنے پر بری طرح وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی۔ پریشے کم تھی جو اب جبران کا اپنا بچہ بھی آنے والا تھا۔ یہی سوچتے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ سب کو ماہم اور جبران کو مبارکباد دیتے دیکھ اس کے دل میں مزید حسد اور جلن نے جگہ لے لی۔
اس سے تو کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، اور ماہم سے اتنی محبت، اریبہ جیسی عورتوں کو یہ بات کہاں گوارا تھی۔ امی جان، میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، آپ ماہم کا خیال رکھیے گا۔ جبران کو ضروری کالز آ رہی تھی، جسے دیکھتے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس وقت فہد میرل کو شاپنگ کروانے کے بعد ڈنر کروانے ایک خوبصورت سے ریسٹورینٹ میں لایا تھا۔ فہد کی طرف سے میرل کو برتھ ڈے گفٹ کے طور پر کاٹیج گھومنا نصیب ہوا تھا، ساتھ ساتھ خوبصورت گولڈ کا نیکلیس، جہاں پر بڑی ہی مہارت کے ساتھ فہد اور میرل لکھا ہوا تھا۔ صبح سے گھوم گھوم کر اب میرل تھک چکی تھی۔ دسمبر کا سرد موسم تھا۔ یوکے جیسے خوبصورت ملک کا کچھ یوں منظر تھا۔ سب لوگ چھتری پکڑے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ پیدل چل کر بارش انجوائے کر رہی تھی۔ فہد باہر دیکھیں، پھر سے بارش ہونا اسٹارٹ ہو گئی۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی، کاٹیج چلتے ہیں۔ میرل خود پر اچھی طرح سویٹر اور شال ٹھیک کرتی بولی۔ اس وقت یوکے میں شام کے 6 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے میرو میری جان، لے چلتا ہوں، پھر شکوہ نہ کرنا۔ فہد، ہر وقت رومانس سوچتا ہے آپ کو؟ فہد ایک آنکھ مارتے بے باکی سے بولا، جس پر میرل نے ماتھے پر تیور ڈالے گھور کر فہد کو دیکھا، جس نے پچھلی 2 راتوں سے اسے سکون سے سونے تک نہ دیا تھا، اب پھر سے موڈ بن رہا تھا۔ خبردار فہد، آج اگر آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے پکا بھیا کو کال کر کے کہنا ہے مجھے آ کر یہاں سے لے جائیں۔ غصے سے ناک کے نتنے بلائے میرل بولی، جس پر فہد نے بھی ماتھے پر تیور لائے اسے دیکھا۔ تمہارا بھیا کیا یہاں اچار ڈالنے آئے گا؟ ٹینشن نہ لو، وہ نہیں آنے والا۔ اس نے خود ہی تمہیں میرے ساتھ یہاں بھیجا ہے، تاکہ یہاں سے گھر جانے کے بعد میں اسے ماموں بننے کی خوشخبری دوں۔ نہایت ہی بے باکی سے کہتے وہ میرل کو سر تا پیر سرخ کر گیا۔ میرل ٹھیک سے شرما بھی نہیں پائی تھی، اسے اس قدر بے باک شوہر کی امید نہیں تھی، اسے تو ایکسٹرا رومانٹک مل چکا تھا۔ آپ بہت زیادہ ڈھیٹ اور بے شرم ہیں مان بھیا، ایسی کوئی فالتو گفتگو آپ سے کر ہی نہیں سکتے، یہ سب آپ کے گندے دماغ کی سوچیں ہیں۔ میرل چبا چبا کر کہتی فہد کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ فہد، ہنسے مت، سب دیکھ رہے ہیں، میرل کوفتی سے کہنے لگی، کیونکہ آس پاس لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ دونوں ہی تھے۔ فہد کے قہقہے پر، یار تم باتیں ہی ایسی کرتی ہو، نہ چاہتے بھی مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ جسمان بھیا کی شرافت کی تم بات کر رہی ہو، میری جان بہت تیز ہے رومانس میں، وہ مجھ سے 10 ہاتھ آگے۔ وہ الگ بات اس کی بیوی ابھی چھوٹی ہے، ورنہ تم پھپھو اور میں چاچو بن چکا ہوتا۔ میرے بھیا آپ کی طرح بے شرم نہیں ہے فہد، چپ کریں، ایسی باتیں نہ کریں، اب چلتے ہیں کاٹیج، صبح سے گھوم گھوم کر اب میں تھک چکی ہوں، باڈی میں پین ہو رہا ہے۔ میرل چہرے پر تکھاوٹ سجائے بولی، جس پر فہد نہ چاہتے بھی بل پے کرتے شاپنگ بیگز اٹھاتے باہر کاٹیج کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ میرل بھی تھکے تھکے قدم لیتے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے رانیہ فریش ہو کر اب
ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال کنگھی کر رہی تھی۔ یمان شاہ بیڈ پر بیٹھے اس کی ہر ادا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچی دکھتی نہیں، بچی ہی تھی۔ اوپر سے اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ پتلی بل کھاتی کمر، کالے گھنے بال کندھوں سے نیچے تک آتے تھے، جس کا ہر وقت وہ جوڑا بنائے گھومتی تھی، جو نیرل نے اسے بنانا سکھایا تھا۔ خود کو رانیہ کے ساتھ تصور کرتے بے ساختہ یمان شاہ مسکرایا تھا۔ اس کی پرنسس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا دونوں وائف ہسبینڈ ہیں، لیکن اسلام میں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ چھوٹی لڑکی سے شادی نہ کرو، کسی بھکارن سے شادی نہ کرو، کسی غریب بے سہارا سے شادی نہ کرو، سانولی لڑکی سے شادی نہ کرو، موٹی لڑکی سے شادی نہ کرو، پتلی سے شادی نہ کرو، بہری سے شادی نہ کرو، گنگی سے شادی نہ کرو، معذور سے شادی نہ کرو۔ یہ اسلام میں کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ سب لوگوں کے دماغ کے فطور ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے مکمل بنایا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے انہیں احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں، اور لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے۔ لوگوں کی طنز بھری باتیں یاد کرتے نہ چاہتے بھی یمان شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، جو رانیہ سے شادی کرنے پر یمان شاہ پر طنز کے بوچھار کر دیتے تھے۔ ان میں سے اول درجے پر ہما آتی اور پھر خاندان والے۔ یہ کچھ لائنز ان ریڈرز کے لیے جو کہتے ہیں آج کل کی رائٹر کو کہتی ہیں چھوٹی عمر میں شادی کروا کر ناولز میں لڑکیوں کو بگاڑ رہی ہیں، تو یہ میں ان کے لیے کہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 6 برس کی عمر میں نکاح کیا اور 9 برس کی عمر میں رخصتی کی گئی۔ نکاح کسی بھی عمر میں ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے نبی کریم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی اور میری رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہوت پرست ہوتے تو اتنے حسین و جمیل ہوتے ہوئے سیرت و صورت کے لحاظ سے ہر عیب سے پاک عین جوانی کے 25 سال کی عمر میں اپنا پہلا نکاح ایک بڑی بیوہ خاتون سے نہ کرتے۔ یہ سب سوچتے ہی یمان شاہ بے حد مطمئن تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کی بیوہ عورت سے نکاح کر سکتے تھے، وہ ایک چھوٹی 15 سالہ غریب بے سہارا لڑکی سے نکاح کر کے اس نے اپنے رب کو خوش کیا تھا۔ لوگوں کی باتیں تو زندگی بھر ختم نہیں ہونی تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کے لیے بلوغت اور عمر کی کوئی شرط و قید نہیں ہے۔ نکاح کسی بھی عمر میں ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا۔ اسلامی رول و قانون نکاح کے حوالے سے یہ نہیں کہ نکاح عمر، بلوغت اور ماحول دیکھ کر کیا جائے، بلکہ اسلام کا سیدھا سادہ اصول ہے کہ جو لڑکے یا لڑکیاں جسمانی اور ذہنی طور سے فٹ ہوں وہ نکاح کر لیں۔ اسلام کا قانون عمر کو لے کر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ لڑکی جسمانی اور ذہنی طور سے تیار ہونی چاہیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں جسمانی اور ذہنی طور پر الحمدللہ اس لائق تھی کہ ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو۔ تو پھر اس پر واویلا کیوں؟ پانچویں بات یہ کہ بھلا بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب 6 سال کی عمر میں ہی نکاح کر لیا تھا تو رخصتی بھی 6 سال میں ہی کیوں نہیں کی؟ 3 سال آپ نے انتظار کیوں کیا؟ اس لیے نہ کہ ابھی حضرت عائشہ 6 سال میں جسمانی اور ذہنی طور پر اس لائق نہیں تھی کہ ان کی رخصتی بھی ممکن ہوتی، لیکن جب وہ 9 سال کی عمر میں اس لائق ہو گئی تو آپ نے رخصتی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ان کی والدہ ام رومان کراتی ہیں۔
حدیث کے الفاظ ہیں، پھر ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ بھلا بتائیے، ماں سے زیادہ بیٹی کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کو اور کون جان سکتا ہے؟ ماں سے زیادہ بیٹی کا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا کم یا زیادہ عمر میں شادی کرنا یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے۔ اس معاملے میں شریعت کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ یمان شاہ بے حد مطمئن تھا۔ مسلسل یمان شاہ کو سوچوں میں ڈوبے دیکھ رانیہ اس کے پاس آتی بازو ہلانے لگی۔ شاہ جی سنیں۔ جی جانے شاہ۔ یمان شاہ اپنے خیالوں کو جھٹکتا رانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ شاہ جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت۔ رانیہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے رونے والی ہو گئی تھی۔ اسکول میں کچھ الٹا سیدھا کھایا تھا کیا؟ یمان شاہ نرمی سے استغفار کرتے بولا۔ نہیں شاہ جی، قسم لے لو جی، میں نے سموسے نہیں کھائے، نہ پاپڑ کھائے ہیں، اور درد ابھی ابھی شروع ہوا ہے۔ رانیہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد برداشت کرتی بولی۔ پرنسس ہر بات پر قسم نہیں کھاتے، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ بات بات پر قسم اٹھانا، چاہے وہ سچی ہی کیوں نہ ہو، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اوکے شاہ جی، اب نہیں کھاؤں گی قسم، لیکن میرا پیٹ درد کر رہا ہے۔ آج کون سی ڈیٹ ہے؟ یمان شاہ رانیہ کو دیکھتے بولا۔ یمان شاہ کی نظر بے ساختہ رانیہ کی سفید ٹراؤزر کی طرف اٹھی تھی، جہاں ہلکا ہلکا بلڈ تھا۔ یمان شاہ سمجھ چکا تھا اسے گرل پرابلم ہوئی ہے۔ شاہ جی آج 19 جولائی ہے۔ رانیہ آنکھیں سٹپٹاتے بولی۔ آرام کرو، درد ٹھیک ہو جائے گا، میں دودھ لاتا ہوں، اور واش روم جا کر کپڑے بھی چینج کر لو، گندے ہو چکے ہیں۔ رانیہ کی نظریں اپنے ٹراؤزر کی طرف گئی تھی، جہاں خون کے کچھ قطرے تھے۔ رانیہ کی آنکھیں شرم و حیا سے نیچے جھک گئی۔ اسے بھی یاد آیا شاید اسے گرلز پرابلم ہونے والی ہے، اس لیے درد ہو رہا تھا، لیکن یمان شاہ کو یاد تھا۔ یہی سوچتے اسے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ تم کپڑے چینج کر کے آرام سے لیٹو اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر خود پر اچھی طرح پھونکو، درد کم ہو جائے گا۔ تب تک میں تمہارے لیے ہلدی والا دودھ اور سکائی کرنے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یمان شاہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے کچن چلا گیا، جبکہ رانیہ جلدی سے الماری میں ہینگ اپنے لیے لال کلر کی سمپل کرتی نکالتی اور ساتھ ضروری چیزیں نکالتی واش روم بھاگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یمان شاہ دودھ لایا تھا۔ رانیہ بھی کپڑے بدل کر واش روم سے نکلتی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ پرنسس اٹھو، یہ دودھ پی لو جلدی سے، پھر سو جانا، صبح درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یمان شاہ دودھ کا گلاس رانیہ کو پکڑاتے بولا، جس پر رانیہ منہ کے زاویے بگاڑنے لگی۔ ہلدی والا دودھ، سوچ سوچ کر اسے ابکائیاں آ رہی تھیں۔ کوئی بہانہ نہیں، بنا چوں چرا کیے دودھ پی لو۔ یمان شاہ کے سختی سے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی رانیہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پی چکی تھی۔ دودھ پلا کر یمان شاہ نے نرمی سے رانیہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود باہر ایک ضروری کال کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ رانیہ بھی درد برداشت کرتی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد یمان شاہ روم میں آیا تھا۔ رانیہ کو سوتے دیکھ وہ خود بھی فریش ہوتا، اسے اپنی باہوں میں بھرتا
پاس لیٹ کر غور سے رانیہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت رانیہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ یمان شاہ کا ہاتھ بے ساختہ رانیہ کی شرٹ کے اندر پیٹ کی طرف گیا تھا۔ رانیہ کے ناف کے ارد گرد مضبوط ہاتھ پھیرتے وہ اسے نیند میں بھی کسمسانے پر مجبور کر گیا۔ کمبل کے اندر اپنا سر گھساتے بے حد ہی نرمی سے یمان شاہ نے رانیہ کے پیٹ پر اپنے لب رکھے تھے۔ رانیہ اپنے پیٹ پر مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی کروٹ بدل گئی، جس پر یمان شاہ اپنے لب دانت تلے دبا کر اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ رانیہ کی چھوٹی سی دھڑکنوں کے گرد اپنے ہاتھ باندھے وہ اس کی پشت کو اپنے قریب تر کرتے سینے سے لگاتے خود بھی سوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ کس نے بھیجا تھا حملہ کروانے کے لیے؟ میجر جبران شاہ بے دردی سے 8 کرسیوں پر بندھے آدمیوں کو لوہے کے ڈنڈے سے مارتے پوچھ رہا تھا۔ آہ! درد کے باعث سب کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ حرام خورو! کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ جبران شاہ دہاڑا تھا، اتنا کہ سب کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ہمیں معاف کر دو پلیز، ہمیں اریبہ میم نے پیسے دیے تھے آپ کی وائف اور آپ کی بیٹی کو مارنے کے لیے۔ ایک آدمی گڑ گڑاتا ہوا بولا۔ شاہد؟ جبران سرخ آنکھوں سے دہاڑا تھا۔ گرم تیل کے 8 ڈرم 10 منٹ میں میرے سامنے حاضر ہو۔ جی سر۔ شاہد جی سر کہتے باہر کو بھاگا تھا، اور جبران شاہ ان 8 آدمیوں کی مسلسل 10 منٹ تک لوہے والے ڈنڈے سے دھلائی کرتا رہا۔ تقریباً 12-13 منٹ بعد ہی دو گارڈز گرم تیل کے 8 ڈرم جبران شاہ کے سامنے حاضر کیے تھے۔ پلیز ہمیں معاف کر دو۔ سارے آدمی گڑ گڑاتے ہوئے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان سب کو کھول کر ڈرم میں بند کر دو جب تک تڑپ تڑپ کر مر نہ جائیں۔ جبران شاہ گارڈز کو حکم دیتا ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی پر بیٹھا، جس پر نفی میں سر ہلاتے وہ آدمی رونے لگے، اپنی عبرتناک موت کا سوچتے۔ گارڈز ایک ایک کر کے سارے آدمیوں کو گرم تیل سے بھرے ڈرم میں ڈالتے ڈھکن بند کر گئے۔ ان آدمیوں کی چیخیں جبران شاہ کو ایک عجیب سا سکون دے رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد آدمیوں کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ جبران شاہ گارڈز کو ان کے حوالے کرتے سکون سے حویلی کی طرف روانہ ہوا، تفصیل سے ماہم سے ملاقات کا سوچتے، جس چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ بابا بننے والا تھا۔ پریشے اپنے سر کو ماہم کے سینے پر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ ماہم بھی پریشے کو سلائی خود بھی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ جبران اسے ہاسپٹل سے لانے کے بعد حویلی سے غائب تھا۔ اس وقت پوری حویلی سناٹوں کی زرد میں تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے۔ اریبہ آرام آرام سے بڑے بڑے قدم لیتی جبران شاہ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔
جبران نے ماہم کو ایک میسج ٹائپ کر کے کہا بھی تھا وہ ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہے، دروازہ لاک کر کے سونا۔ لیکن شاید ماہم دروازہ لاک کرنا بھول چکی تھی۔ اریبہ نے دروازے کو کھولا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ بیڈ کے پاس جاتی اس نے نفرت سے ماہم اور پریشے کو دیکھا تھا، لیکن جبران شاہ کی خالی جگہ کو دیکھ کر دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ ماہم کو مار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جبران شاہ کو پا لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے اتنے محبت کرنے والے شوہر تک کو نہیں بخشا تھا۔ ماہم اور پریشے کیا چیز تھی! ہاتھ میں چاقو پکڑے وہ گول گول گھماتے ماہم کے پیٹ پر پھیرنے لگے، جس پر ماہم نیند میں کسمسائی تھی، لیکن آنکھیں کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اریبہ آنکھوں میں چمک لیے ہاتھ اونچا کرتی ماہم کے پیٹ میں گھومتی کہ جھٹ سے ماہم کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھوں کے اوپر چاقو کو دیکھتے اور اریبہ کے منحوس چہرے کو دیکھتے اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اسی پل اریبہ نے چاقو ماہم کے پیٹ کے قریب کرتے وار کرنا چاہا، لیکن ماہم اپنے ایک ہاتھ سے اریبہ کا ہاتھ پکڑے اپنے پیٹ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پیٹ اور چاقو میں 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ بچاؤ! ماہم اونچا چیخی تھی۔ اریبہ زور لگانے کی حد تک کوشش کرتے چاقو گھومنے کی کوشش میں تھی، لیکن ایک ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ ماہم بنا آواز کے روتے مدد کے لیے سب کو پکار، لیکن آواز تھی جو ڈر اور خوف کے باعث حلق میں دب سی گئی تھی۔ پریشے ماہم کی چیخ سنتے ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتے اپنی بڑی موم کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی ماما کے پیٹ کے اندر چاقو گھسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ موم چھوڑے میری ماما کو! پریشے چیختے روتے ہوئے بولی، چہرے پر خوف ابھرنے لگا۔ بابا جانی! پریشے اونچا اونچا جبران شاہ کو پکارنے لگی اور ماہم اریبہ کے ہاتھ پکڑے اپنے پیٹ پر سے دور کرنے لگی۔ اس وقت وہ ایک ماں تھی۔ اپنوں کو بچانے کے لیے وہ خوف سے اونچی سسکیاں بھرنے لگی۔ جبران! ماہم جبران کو یاد کرتے پکارنے لگی، لیکن دل دھک دھک کرتے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ چاقو کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اگر ماہم ذرا سا بھی پیٹ اونچا کرتی یا اٹھنے کی کوشش کرتی، چاقو سیدھا اس کے پیٹ میں گھس جاتا۔ جبران گھڑی میں وقت دیکھتا حویلی داخل ہوا تھا۔ اس کا پوشن دوسرے چھت پر تھا۔ لمبے لمبے ڈھک بھرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اپنے کمرے سے ماہم اور پریشے کی رونے کی آوازیں سنتے کسی انہونی کا احساس ہوتے دیکھ وہ کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے
کاغذات کو زمین پر پھینکتے وہ جلدی سے تن فن کرتا اریبہ تک پہنچا تھا۔ اریبہ کی کلائی اپنے ہاتھوں میں تھامے جبران شاہ نے چاقو کو لیتے زور سے زمین پر پٹکا تھا۔ پری ماہم روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتی پریشے کو گلے لگا گئی، جس کا چہرہ بے حد زرد پڑ رہا تھا۔ اریبہ اپنی نظریں گھماتی غصے سے جبران شاہ کو دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں آج اس ڈائن کو مار ڈالوں گی، میں مار ڈالوں گی اس کو، اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ اریبہ اپنی کلائی جبران شاہ کے ہاتھوں سے چھڑواتی پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ جبران شاہ کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنتے حویلی والے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ڈھاک کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اریبہ کے چہرے کی زینت بنا تھا، جس پر وہ کھرراتی فرش پر اوندھے منہ گری تھی۔ بے غیرت عورت، ڈائن، تمہیں اب بھی سکون نہیں ملا لوگوں کی خوشیاں برباد کرتے ہوئے؟ میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، کمینی غلیظ عورت۔ جبران شاہ نے بے دردی سے اریبہ کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر فرش پر مار رہا تھا۔ چھوڑو مجھے جبران، اریبہ اپنے بال چھڑواتے روتے بولی۔ جبران شاہ بہت ہی بے رحمی سے اس کا سر زمین پر پٹک رہا تھا۔ بھائی چھوڑیے، مر جائے گی۔ حنین شاہ جبران شاہ کو پیچھے کرتے بولا۔ یہ بے حیا غلیظ عورت اتنی آسانی سے نہیں مرے گی، میں جان لے لوں گا اس کی۔ میرے بچوں پر غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش بھی کیسے کی اس نے؟ جبران کے غصے سے سہمتے اسے پکارنے لگی۔ اتنا غصے میں اس نے جبران شاہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج تھا، حتیٰ کہ اریبہ کی جان لینے سے بھی وہ گریز نہیں کرتا۔ سب شاک کی کیفیت میں اریبہ کو دیکھنے لگے۔ وہ اتنا کیسے گر سکتی تھی؟ جو بچے ابھی ماں کے پیٹ میں سانسیں لے رہے تھے، انہیں مارنا چاہتی تھی۔ سب افسوس سے نفی میں سر ہلا گئے، کوئی بھی اریبہ کو بچانے آگے نہیں بڑھا۔ بری عورتوں کا انجام یہی ہوتا ہے جو اس وقت اریبہ کا ہو رہا تھا۔ جبران ماہم کے لرزتے وجود کو دیکھتے اسے اپنے سینے میں چھپا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اریبہ کی جان لے لے۔ اگر وہ بروقت نہ آتا تو کیا اس کے بچے کو مار ڈالتی؟ یہی سوچ سوچ کر جبران کے دماغ کی نسیں پھول رہی تھیں، سانس اوپر چڑھ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہے۔ جبران شاہ ماہم کی پیٹھ سہلاتے بولا، جو اس کے گلے سے لگتی اب اونچا اونچا رونا شروع کر چکی تھی۔ میرے بچے یہ مار دے گی۔ ماہم اریبہ کی طرف اشارہ کرتے لمبی لمبی ہچکیاں لینے لگی۔ جبران پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، اسے چھوڑ دو۔ اریبہ اپنے درد سے
کھراتے سر کو تھامے جبران کے قریب آتی بولی۔ جبران شاہ لہو سرخ ہوتی آنکھوں سے اریبہ کو دیکھتے خود سے دور چٹکا تھا۔ میں جبران شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اریبہ نفی میں سر ہلاتے جبران کے مزید قریب ہوئی۔ دل دھڑکنا بند کر گیا تھا۔ اس کے 8 سالوں کا خواب۔ نہیں، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں تمہاری بیوی کو مار ڈالوں گی۔ اریبہ چیخی تھی۔ میں جبران شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اریبہ کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ نہیں، تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے جبران شاہ، تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ اریبہ چیختے جبران شاہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے بولی۔ جبران شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے خود سے دور جھٹک کر دکھا دیا تھا۔ تم جیسی بے غیرت عورت کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ جبران شاہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا۔ میں جبران شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سب لوگوں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ماہم آسماں بیگم کے گلے لگتی رو رہی تھی۔ اسے اب بھی اریبہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اریبہ کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ کیا ملا تھا اسے یہ سب کر کے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جس جبران شاہ کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا، اس نے تو 3 بول 5 منٹ میں کہتے اسے طلاق دیتے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ تم نے اس کی وجہ سے مجھے طلاق دی، اس کی وجہ سے۔ اریبہ اپنی آنکھیں پھاڑے غصے سے پاگلوں کی طرح ماہم کو دیکھتی چلائی تھی۔ فرش پر پڑے چاقو کو اٹھاتے اریبہ تیزی سے بھاگتے ماہم کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے اریبہ ماہم میں چاقو کو گھساتی آسماں بیگم ماہم کو دور جھٹکتے خود سامنے آ گئی اور چاقو سیدھا آسماں بیگم کے پیٹ پر لگا تھا۔ وہ درد سے کھرکھراتی فرش پر دھڑام سے گری تھی۔ اس اچانک افتادت پر کسی کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ اریبہ اتنی تیزی سے ماہم کی طرف بڑھی تھی۔ امی جان! جبران چیختے آسماں بیگم کو پکارا۔ اریبہ خوف سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ آسماں بیگم کو دیکھنے لگی۔ وار تو اس نے ماہم پر کرنا تھا۔ آسماں بیگم کیسے سامنے آ گئی؟ اریبہ کی ٹانگیں لرزی تھیں۔ سب آسماں بیگم کی طرف جھکے تھے۔ اریبہ موقع دیکھتی کمرے سے کھسکتی حویلی سے باہر بھاگی تھی۔ اب اس کا حویلی میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ سب کو آسماں بیگم میں مگن دیکھ الٹے قدموں کے ساتھ حویلی کے مین گیٹ کو عبور کرتے روڈ پر ننگے پیر بھاگنے لگی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، کہیں جبران شاہ تو پیچھے نہیں ہے اس کے۔ امی جان اٹھیں، ہوش کریں، آنکھیں بند مت کریں۔ جبران آسماں بیگم کے گال تھپتھپاتے بولا۔ جلدی سے گاڑی نکال دو ہاسپٹل کے لیے۔ درید شاہ، حنین شاہ کو کہتے جبران شاہ احمد شاہ کی مدد سے آسماں بیگم کو اٹھاتے گاڑی تک لایا۔ باقی سب بھی پریشانی سے گاڑی تک آئے، لیکن درید شاہ نے
سب کو گھر پر رہنے کو کہا۔ آسماء بیگم کا خون پیٹ سے ابھر ابھر کر نکل رہا تھا۔ جبران شاہ گاڑی کو زنگ سے بھگاتے گاڑی ہاسپٹل کی طرف روانہ کر گیا۔ یہ پکڑو، پہن کر 5 منٹ کے اندر اندر واش روم سے باہر آؤ، ورنہ میں خود اندر آ جاؤں گا۔ فہد ملک سارے شاپنگ بیگز میں سے ایک بیگ سے نائٹی میرل کو تھماتے بولا، جو اس نے خود میرل کے لیے لی تھی۔ میں نہیں پہنوں گی اسے، آپ بہت بے شرم ہیں، یہ کوئی کپڑے ہیں؟ میرل بلیک نائٹی کو دیکھتے خفگی سے بولی، جس کے بازو نہیں تھے، دھڑکنوں کے مقام اور پیٹ پر ایک پتلی سی جالی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں چھپ سکتا تھا، نہ ہی دھڑکنیں، بلکہ پہننے کی ضرورت کیا تھی؟ بندہ پوچھے ذرا فہد ملک سے، لیکن میرل صرف سوچ ہی سکی۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی